السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عرش کی لفظی تحقیق، صفحہ نمبر 24، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر۔ عرش کے لغوی معنی، یعنی عربی لغت میں اس کے معنی تخت کے ہیں، یعنی ویسا ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ کہا گیا، ایک گول گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے، اور خود اللہ پاک کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ اور ان کی تعداد 8 ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ شاہر بن ہوشب کہتے ہیں کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یعنی یہ 4 فرشتے اٹھاتے ہیں، اور پہلے 4 کی تسبیح کیا ہے کہ تیری پاکی کے ساتھ تیری حمد ہے اللہ، اور تیرے لیے حمد ہے تیرے حلم پر، تیرے علم کے بعد، یعنی سب کچھ جاننے کے بعد بھی تیرے حلم پر تیری تعریف ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ تیری پاکی کے ساتھ اے اللہ تیری حمد ہے، اور تیرے لیے حمد ہے تیری معافی پر تیری قدرت کے بعد، یعنی قدرت پا لینے کے بعد تو جیسے معاف کر دیتا ہے، تو اس پہ بھی تیری تعریف ہے۔ تو یہ ہے فرشتوں کی تسبیح جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی نماز میں جب ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ ہمیں عطا فرما دی نماز کے شروع میں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں عرش کے فرشتوں جیسا سٹیٹس دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ بولیں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، اور فرشتوں کی جو خوراک ہے وہ تسبیح ہوتی ہے، یعنی یہ ہے فرشتوں کی خوراک، یہ جو تسبیح ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں وہ طاقت ہے کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم یہ تسبیح نماز میں پڑھتے ہیں ہر نماز کے شروع میں، تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو کتنی طاقت نصیب کریں گے۔ تو ہم اس تصور کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں کہ اس وقت ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو اللہ کے سامنے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی، آگے تھوڑا سا اشعار وغیرہ کے ذریعے بتایا ہوا ہے کہ پیارے نبی نے ان کے اوپر فرمایا کہ سچ کہا، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے میں پسو پیش کرتا ہے، پھر وہ حسب دستور زیر عذاب اور زیر عتاب ہو کر طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عرش الہی کے حامل 4 فرشتے ہیں جو ہر روز یک کے بعد دیگرے اسے اٹھائے رہتے ہیں، یعنی وہی اوپر والی بات کی یہاں پہ تصدیق کی۔ تو یہ آج کا صفحہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا ایمان اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ تاریخ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کی ہمیں اس کا نور ان احادیث کا اور آیتوں کا نصیب فرمائے جو ہم نے پڑھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔